محترم سامعین، محرم الحرام کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ محرم الحرام کے مہینے کے اندر جہاں اور بہت ساری خرافات کی جاتی ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ نمایاں طور پر جو ایک غلط کام کیا جاتا ہے وہ اس مہینے کی پہچان بن گئی ہے کہ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی وقتاً فوقتاً اور 10 محرم کو خاص طور پر ایک عمومی طور پر پورے ملک کی فضا کو اس طرح بنایا جاتا ہے، لگتا ہے کہ پورا ملک ہی نوحہ کر رہا ہے۔ یہ جو نوحہ کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، اس کے متعلق میں چند ایک احادیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، مسلمان جو ہے نا، مسلمان اس ساتھ کوئی بھی ہے، مسلمان کافر، سب کو نا دو قسم کے حالات پیش آتے ہیں۔ اچھے حالات بھی ہوتے ہیں اور کبھی تکلیف بھی آ جاتی ہے۔ بندہ صحیح معنی میں مسلمان ہونا، اس کے اوپر یہ جو دونوں حالتیں آتی ہیں نا، دونوں ہی اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہیں۔ کیسے؟ حضور نے فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ عجب للمؤمن، مومن آدمی کی بھی کیا عجیب حالت ہے۔ ان اصابہ خیر، اگر اس کو کوئی بھلائی مل جائے، حامد اللہ و شکر، اللہ کی تعریف کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کا نام شاکرین میں لکھا جاتا ہے، اچھائی مل گئی۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِیبَةٌ، اور اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، حامد اللہ و صبر، اللہ کی تعریف کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اس صورت کے اندر آپ نے فرمایا کہ اس کا نام صابرین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مصیبت آئی ہے، صابرین میں شامل ہو گیا، اللہ نے نعمت دی ہے تو شاکرین میں داخل ہو گیا۔ دونوں ہی حالتیں ہی مسلمان کی عجیب ہیں، حتیٰ کہ ہر مسلمان کو ہر کام کے اوپر آپ نے فرمایا کہ اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ فالمؤمن یوجر فی کل امرہ، ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر کام کے اوپر اللہ کی طرف سے اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ حتیٰ فی اللقمۃ یرفعها الی فی امرأتہ، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ روٹی کا وہ لقمہ، وہ جو توڑ کے اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو روٹی کا ایک لقمہ کھلانے پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ مطلب یہ کہ چھوٹے موٹے تمام کاموں کے اوپر اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندے کو ماتم شروع کر دینا چاہیے، نوحہ شروع کر دینا چاہیے، چلانا چاہیے، اپنے بال کاٹ دینے چاہیے، گریبان چیر دینا چاہیے، جوتے اتار دینے چاہیے، کپڑے اتار دینے چاہیے، زور زور سے چلانا چاہیے، نہیں، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ، آپ نے فرمایا کہ جو کسی مصیبت کے اوپر نوحہ کرنے والا مرد ہو یا نوحہ کرنے والی عورت ہو، اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے جی، لعنت ہے اس بندے کے اوپر جو نوحہ کرنے والا ہو۔ یہ تو چلو ہو گیا کہ ہم الحمدللہ سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے یہ منظر دیکھنے کا، جی ماتم کو جا کے دیکھتے ہیں، منظر کو جا اس نوحے والی جگہ پر جا کے اس کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اس کے متعلق حضور نے فرمایا والمستمعات، اور جو نوحہ سننے والے ہوتے ہیں ان پہ بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو نوحہ کرنا بھی حرام ہے، نوحہ سننا بھی حرام ہے، اور یہ اللہ کے لعنت والا کام ہے کہ اللہ اس بندے پہ لعنت کرتے ہیں جی، تو اس لیے اس کام سے بچنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنازے میں جا رہے تھے، حضرت عمران بن حسین اور ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ، حضور کے ساتھ ہم ایک جنازے میں جا رہے تھے، فرآ قوما قد طرحوا اردیتہم، حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی چادریں اتار دی ہیں، یمشون فی قمص، نیچے والی جو چادر باندھی ہوئی ہوتی ہے نا، دھوتی پہنی ہوئی ہوتی ہے، وہ اتار دی ہے، صرف قمیص پہن کے چل رہے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام نے منظر دیکھا تو پوچھا، آپ نے فرمایا آب فعل الجاہلیت تاخذون بصنیع الجاہلیت تشبہون، کیا زمانہ جاہلیت کے کافر والا طریقہ اختیار کر رہے ہو تم؟ زمانہ جاہلیت کے کافروں والا طریقہ اختیار کر رہے ہو، ناجائز ہے، اس طرح تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو کافر تھے ان کی عادت تھی جی کہ جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا نا، یہ اپنے گریبان چیر کے اپنے کپڑے اتار کے نا یہ ماتم کیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی یہی کرنا چاہتے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ سنو، لقد ہممت ان ادعو علیکم دعوۃ، میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہارے خلاف ایسی بد دعا کروں ترجعون فی غیر صورکم، جس کی وجہ سے اللہ تمہاری شکلیں بگاڑ کے رکھ دے۔ ماتم کرتے ہو، نوحہ کرتے ہو اور اس طرح کے مشرکانہ کام کرتے ہو، میرا جی کرتا ہے کہ تمہارے خلاف ایسی بد دعا کروں کہ تمہاری شکلیں بگاڑ کے رکھ دے جی۔ آپ علیہ السلام کا جب انہوں نے یہ فرمان سنا نا، فَأَخَذُوا أَرْضِيَتَهُمْ، جلدی سے انہوں نے اپنی چادریں لے لی، وَلَمْ يَعُودُوا لِذَالِكَ، اس کے بعد دوبارہ انہوں نے یہ کام کبھی نہیں کیا تھا جی۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث سنیں گے جی، حضور نے فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت، حضور فرماتے ہیں جو بندہ 3 کام کرتا ہے اس انسان کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں۔ 3 کام کرنے والا، پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود، جو مصیبت کے وقت اپنے رخساروں پہ تھپڑ مارتا ہے، یہ ماتم کی صورت ہے، سینہ پیٹتا ہے، چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، اس انسان کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وشق الجیوب، دوسرا وہ کہ جو اپنا گریبان پھاڑتا ہے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جو مصیبت کے وقت زمانہ جاہلیت کی طرح زور زور سے چیختا اور چلاتا ہے، ماتم کرتا ہے، زور زور سے چلاتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلی حدیث کے اندر بھی آپ نے فرمایا کہ انا بریء ممن ہلاک، جو بندہ مصیبت کے وقت اپنے سر کے بال منڈوا دیتا ہے اس انسان کا بھی مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں، وہ بیزار ہے ہم سے۔ وَصَلَقَ وَخَرَقَ، اور جو اپنے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے اور جو اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے اس انسان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک اگلی روایت کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا، انتہائی قابل توجہ ہے جی، حضور نے فرمایا کہ صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، 2 آوازیں ہیں جن پر اللہ دنیا آخرت دونوں جہانوں میں لعنت کرتا ہے۔ 2 آوازوں پر، ایک مزمار عند نغمت، ان میں سے ایک وہ خوشی کے موقع پر جو بانسری کی آواز ہوتی ہے، گانا گانے کی آواز ہوتی ہے، گنگنانے کی آواز ہوتی ہے، جس طرح شادی کے موقع پر لوگ کرتے ہیں، ورنت عند مصیبت، اور مصیبت کے وقت جو رونے پیٹنے کی آواز ہوتی ہے، ان دونوں آوازوں کے اوپر اللہ لعنت کرتے ہیں۔ آخری 2 حدیثیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جی، انتہائی قابل توجہ ہیں، خصوصی طور پر میرے اس بات کے اوپر غور کریں جی جو میری بات کو سماعت کرنے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، جو نوحہ کرنے والے موت سے پہلے سچے دل سے توبہ نہیں کرتے تو قام یوم القیامت، قیامت والے دن جب ان کو کھڑا کیا جائے گا، علیہا سربال من قطران، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان کو قیامت والے دن لباس پہنایا جائے گا وہ لک کا بنایا ہوا لباس ہو۔ یہ لک جو روڈ بنانے کے لیے ڈالی جاتی ہے، تارکول جو جسم کے اوپر لگے تو چمڑا ادھیڑ کے رکھ دیتی ہے، حضور نے فرمایا کہ جو نوحہ کرنے والے نوحے سے توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں، قیامت والے دن ان کو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، اور ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ جو ان کو خارش پیدا کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ اپنے جسم کے اوپر خارش کریں گے تو ان کے پورے جسم کا گوشت بھی اتر کے نیچے آ جائے گا، تو یہ ان کو سزا دی جائے گی۔ دوسری روایت کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه النوائح یجعلن یوم القیامت صفین، حضور نے فرمایا کہ یہ جو نوحہ کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں یا نوحہ کرنے والے مرد ہوتے ہیں، قیامت والے دن ان کی 2 صفیں بنائی جائیں گی، 2 صفیں بنائی جائیں گی، فی جہنم صف عن یمینہم و صف عن یسارہم، ایک صف جہنم کی دائیں جانب اور ایک صف جہنم کی بائیں جانب ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ ادھر والے اور ادھر والے ان دونوں کو آمنے سامنے، حالانکہ جہنم کے درمیان لاکھوں میل کا فاصلہ ہوگا، اتنی بڑی ہوگی، اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے فرمایا فَيَنْبَحْنَ عَلَىٰ أَهْلِ النَّارِ كَمَا تَنْبَحُ الْكِلَابُ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح دنیا میں کتے بھونکتے ہیں نا، یہ نوحہ کرنے والے جہنم کے دائیں اور بائیں درمیان والے جہنمیوں کو کتوں کی طرح بھونکا کریں گے، جس طرح کتے بھونکتے ہیں،
کتوں کی طرح یہ درمیان جو جہنم میں پڑے ہوں گے، ادھر والے بھی بھونکیں گے، ادھر والے بھی بھونکیں گے، دونوں درمیان والوں کو بھونکیں گے۔ یہ تو تمام وہ روایات ہیں، روایات اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں جی، یہ مشکات شریف کے اندر بھی ذکر کی گئی ہیں۔ آخری حضرت حسین کا ایک وصیت نامہ ہے جی، چند الفاظ میں وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ سنیے گا، یہ قابل توجہ ہے جی، خاص طور پر وہ لوگ جو حضرت حسین کا نام استعمال کرتے ہیں، حضرت حسین کا نام لیتے ہیں، ان کے نام کے اوپر یہ سارا کچھ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، اور یہ سارا انہوں نے ایک تماشا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت حسین جب شہید ہونے لگے، انہوں نے پورے اہل بیت کو جمع کیا اور اہل بیت کو جمع کر کے فرمایا، اوصیکن، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اذا انا قتلت، جس وقت مجھے شہید کر دیا جائے، فلا تشققن علی جیبا، میرے شہید ہونے کے بعد گریبان نہ پھاڑنا، ولا تلتمن خدا، اپنے رخساروں پہ تھپڑ نہ مارنا، ولا تخدشن علی وجہا، اور اپنے چہروں کو نہ نوچنا، اپنے چہروں کو نہ نوچنا، بلکہ صبر کے ساتھ کام لینا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت ہے، لیکن آج حضرت حسین کی وصیت اور حضرت حسین کے کردار پر کون عمل کرتا ہے؟ نام حضرت حسین کا استعمال ہے لیکن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو حضرت حسین فرماتے ہیں۔ تو حضرت حسین کی وصیت بھی یہی ہے کہ میرے شہید ہونے کے بعد گریبان نہ پھاڑا جائے، ماتم نہ کیا جائے، سینہ کوبی نہ کی جائے، اپنے چہرے پہ تھپڑ نہ مارے جائیں، جبکہ آج ہوتا ہے اس کے خلاف ہے۔ اس لیے ہمیں حضرت حسین کی اس وصیت پہ عمل کرنا چاہیے، بلکہ حضرت حسین کی پوری زندگی اور حضرت حسین کے پورے کردار کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو حسینی کردار نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔